للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی ابتدائیۃ اذا اخذنا مترفیہم اغنیاءہم ورؤوسہم، حتی یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑا ان کی خوشحال لوگوں کو. ابتدائیتن یہ ناوی تحقیق ہے کہ حتیٰ یہاں پر ابتدائیہ ہے. اغنیاءہم ورؤوسہم، ان کے غنی مالداروں کو اور ان کے سرداروں کو، بالعذاب عذاب کے ساتھ، ای سیف بیوم بدر، یہاں پر مفسر کی تفسیر کر دی کہ بدر کے دن تلوار کے ساتھ عذاب کو جب پکڑا. اذا ہم یجأرون، تو وہ فریاد کرنے لگے. یدجون یقال لہم، فریاد کرنے لگے اور کہنے لگے. اس کے متعلق یہ مرادی معنی ہے یجأرون کا. لا تجأروا، تو فریاد نہ کرو، تم فریاد نہ کرو آج. انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی. لا تمنعون، کوئی تمنا پوری نہیں کیا جائے گی، مرادی معنی ہے قد کانت آیاتی، تحقیق آئی ہماری آیات. من القرآن، یہ معذوف کا اظہار ہے قرآن سے. تتلا، پڑھتے ہیں تم پر. فکنتم، پس تم علی اعقابہم، اپنے پوروں کے بل تن کے سونا لوٹ جاتے ہو. ترجون، کہ کرا لوٹ جاتے ہو، یہ مرادی معنی ہے کہ کرا اپنی پشت کے گال، اپنے پوروں کے بل لوٹ جاتے ہو. مستکبرین، پس تم تکبر کرنے والے ہو. عن الایمان، معذوف کا اظہار ایمان سے بھی اس کے ساتھ، یعنی کہ آگے تفسیر کر دی. اس وجہ سے تکبر کرتے ہو کہ جو تم گھر میں رہتے ہو اور حرم میں رہتے ہو کہ بہین طور پر تم اور تمہارے اہل امن میں ہے، بخلاف ان لوگوں کے جو دوسرے ہیں وہ اس چیزوں سے محروم ہے. فی مواطنہم، ان چیزوں سے محروم ہے. سامرن، رات کو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو. حال ہے، یہ حال بن رہا ہے. یہ نحوی تحقیق ہے، ترکیبی احتمال ہے کہ یہ حال بن رہا ہے. یا تو ضمیر سے حال بنے گا یا تنقصون مستکبرین سے یہ حال بنے گا. آگے اس سے ربط بیان کر رہے ہیں کہ وہ مصداق بیان کر رہے ہیں کہ وہ باتیں کرتے تھے کس طرح الٹی سیدھی. تو کہتے ہیں کہ ایک جماعت جو جمع ہوتی تھی بیت اللہ کے ارد گرد رات کو، اور یتحدثون، وہ باتیں کرتی تھی. تہجرون، اور حق کو تہجرون بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجرون بھی پڑھ سکتے ہیں کہ حق کو چھوڑتے ہوئے باتیں کرتے تھے. آگے صرفی تحقیق ہے. من الثلاثی، ثلاثی سے ہوگا تو تترکون القرآن، کے چھوڑ دیتے ہو تم قرآن کو. اور رباعی سے ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا تقولون، وہ کہتے تھے غیر حق نبی کے لیے اور قرآن کے لیے غیر حق نامناسب بات کہتے تھے. تو کہا رب تعالیٰ نے افلا یتدبرون، تو کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. اصل ہو، یہ صرفی تحقیق ہے کہ اس یتدبرون کی اصل یتدبرون ہے، پس تا کو مدغم کر دیا دال میں تو یتدبرون ہو گیا. دال کیا دال کا دال میں ادغام کر دیا. القول بات، یعنی کہ قرآن میں جو بات ہے ان میں غور و فکر نہیں کیا. ایل قرآن، یہ تفسیر کا بیان ہے. قرآن دلالت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، اس پر تم نے غور نہیں کیا. ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین، یا آیا ان کے پاس وہ جو نہ آیا ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس. یعنی کہ یا تو یہ ہے کہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، یا یہ بات ہے کہ ان کے پاس ہی تو وہی آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس بھی تو دین آیا تھا، یہی، اور تو کوئی نہیں تھا. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں. یا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں. ام یقولون بہ جنۃ، یا وہ کہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ تو مجنون ہے.
جنون طاری ہے اس پر تو الاستفہام یہ بتا رہے ہیں نحوی تحقیق کہ استفہام ام جو ہے یہ استفہام انکاری ہے کہ وہ مجنون نہیں ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں اس میں حق کے ساتھ تقریر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے کہ رسول آئے تمہارے پہلے ماضی والی امتوں میں بھی آئے رسول، اور انہوں نے رسول کو پہچانا اور تصدیق کی اور ایمان لائے، حالانکہ وہ جنون نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ کیا اور تم یہ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ بل للانتقال جاءہم بالحق، بلکہ للانتقال تبدیل ہونے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، جاءہم بالحق وہ آیا ان کے پاس حق کے ساتھ آیا، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، بالحق کا تفسیر بیان کر دیا، یعنی کہ ایسا قرآن جو مشتمل ہے توحید پر اور اسلام کی شرائع پر، اسلام کی بنیادوں پر، عقائد پر، اور ان میں سے اکثر کافر حق کو ناپسند کرتے ہیں، کارہون حق ناپسند کرتے ہیں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ، اور اگر پیروی کرتا حق، یعنی کہ قرآن پیروی کرتا اہواءہم ان کی خواہشات کی، یعنی کہ جو یہ کہتے ہیں وہ قرآن کہتا تو پھر کیا ہوتا، بِأَنَّهُمْ یہ رب مصداق بیان کر رہے ہیں اہواءہم ان کی خواہشات کی، بہین طور پر آتا ان کے علاوہ یہ شریک ٹھہراتے، انہوں نے شریک ٹھہرایا اس کے علاوہ کو، اور ولد مانا رب تعالیٰ کو، تو یہ شریک ٹھہراتے رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی، لفسدت تو پھر کیا ہوتا، البتہ زمین اور آسمان شک ہو جاتے اور جو کچھ اس میں ہے اس میں فساد طاری ہو جاتا۔ ای خراجت یہاں پر تفسیر کا بیان ہے، تفسیر کر رہا ہے مفسر کی، کہ نکل جاتا اس کی نظام سے مشاہدہ متناع کے وجود کے ساتھ کسی شے کے اندر عادتاً حاکم کے تعدد کے وقت، یعنی کہ جب حاکم ایک سے زائد ہو جائے تو کوئی بھی چیز صحیح طرح نہیں ہو سکتی، ایک چیز کہتا ہے یہ اس طرح ہو، دوسرا کہتا ہے اس طرح ہو، تو وہ تعدد سے بھی کیا ہوتا، نکل جاتا۔ بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم لائے ان کے پاس ان کی نصیحت، بذکرہم مرجع کا بیان بھی ہے، تفسیر کا بیان ہے، یعنی کہ قرآن لائے وہ جس میں ان کا ذکر ہے اور ان کی مشرف ہونے کا ذکر ہے، اور وہ اپنی نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، معرضین، اور وہ اس سے کیا پھیرے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم ان کے پاس نصیحت کو لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ خلاصۃ الکلام۔ آپ نے اچھے انداز میں یہ رد والی میتیں کی ہوں گی۔ آگے ہم تخارج کا بیان پڑھتے ہیں۔ تخارج کہتے ہیں کہ کوئی وارث کوئی معین مال لے لے اور باقی چھوڑ دے اور باقی وارث بھی راضی ہو، تو یہ اس کو تخارج بھی کہتے ہیں، تصالح بھی کہتے ہیں۔ آج کل جو یہ رواج عموم ہے کہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنا حصہ نہیں لیں گی جداد سے، تو اس طرح وہ اپنا حصہ چھوڑ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اپنا حصہ چھوڑ نہیں سکتی۔ اگر کہہ دیں کہ ہم نے چھوڑا تو اس صورت میں تب بھی اس کو حصہ لینا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کا حصہ اس کو خود لینا ہی پڑے گا۔ ہاں ایسا ہے کہ بہن کو کوئی چیز دے دی جائے کہ اپنی زمین کے بدلے یا اپنے مکان یا اپنی جائیداد کے بدلے تو ہم سے یہ پیسے لے لے یا یہ زمین لے لے، تو اس صورت میں دراصل اس نے اپنی وراثت لے لی، یعنی کہ بدلے میں آ گیا، پیسے لے لیے یا اور کوئی چیز لے لی تو بدلے میں آ گیا، ویسے چھوڑ نہیں سکتی، اس کو ضروری ہی اس کو ملے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ کوئی معین چیز لے لے اور کہے کہ مجھے یہ والی زمین دے دو باقی ساری تمہاری، یا یہ چیز دے دو باقی ساری تمہاری، تو اس صورت میں مسئلہ کچھ اس طرح بنے گا کہ مکمل مسئلہ حل کریں گے، مکمل اس کو ملا کر، اس بہن ہے بیٹا ہے بیٹی ہے اس کو ملا کر مسئلہ حل کریں گے۔ مسئلہ حل کرنے کے بعد پھر اس کو کل عدم مان کر اس کے سہام
اس کے سہام مخرج سے نفی کر دیں گے. اس کے جو سہام ہوں گے، اس کو جتنے حصے ملے ہیں اس کو مخرج سے نفی کر دیں گے. مخرج مطلب اصل مسئلہ سے نفی کر دیں گے. جو بچ جائے گا اس کو باقیوں میں تقسیم کر دیں گے. جہاں جس طرح یہاں پہ مثال ہے، شوہر ماں اور بیٹا ہے. بیٹے نے کہا میں نہیں لیتا ہوں، تو بیٹے کا 7 ہے. 7 کو اصل مسئلہ مخرج سے ہم نے مائنس کیا تو 5 بچ گیا. 5 ان دونوں میں تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے. آگے ہے وارثوں کے درمیان ترکہ تقسیم کرنے کا بیان. اب وارث تو ہیں، وارث ہم نے نکال دیے بھائی اس کو اتنا حصہ آتا ہے، اس کو اتنا حصہ. اب ترکہ ہے ہمارے پاس، پیسے ہیں، روپے ہیں، تو ہم ان کو کس طرح دیں گے، تو اس کا یہ بیان ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے نہیں جانا. جو اب میں پڑھا رہا ہوں تعلیم المیراث میں یہ لکھا ہے، اس کی طرف آپ جائیں اور یہی آپ نے صبح کر کے لانا ہے. اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ اگر ترکے اور اصل مسئلہ کے درمیان برابری ہے، دونوں برابر برابر، یعنی کہ اصل مسئلہ بنا 24 سے اور ترکہ بھی 24 ہی ہے، تو پھر تو حاجت ہی نہیں ہے. اگر ترکہ زیادہ ہے، اصل مسئلہ تھوڑا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ دونوں کے درمیان تباین ہے، تداخل ہے، توافق ہے. اگر وہ تباین تو دونوں کا کل مفوض کر لیں گے. ترکے کا اور اصل مسئلے کا بھی کل کیا کریں گے، مفوض کریں گے. مفوض کر لیں گے. مفوض کرنے کے بعد ترکے کو ان کے سہام سے ضرب دیں گے. ترکے کو سہام سے ضرب دیں گے. حاصل ضرب جو ہوگا اس کو ہم اصل مسئلہ سے مخرج سے تقسیم کر دیں گے. جو جواب آ جائے گا وہ ہر فریق کا، ہر رؤوس کا کیا ہوگا، حصہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر تباین ہو تو، اگر تباین ہو تو ترکے اور مسئلے میں نسبت دیکھیں گے. تباین ہو جائے گا تو دونوں کے کل کو مفوض کریں گے. ترکہ کو سہام میں ضرب دیں گے. حاصل ضرب کو اصل مسئلہ میں تقسیم کریں گے. جو جواب آ جائے گا وہ اس کا حصہ نکل آئے گا. اگر توافق یا تداخل ہو، اگر توافق یا تداخل ہو تو پھر ہر وارث، ہر ان دونوں کا اصل مسئلہ اور ترکے کا وفق معلوم کریں گے. تداخل ہے تو دخل معلوم کریں گے، توافق ہے تو وفق معلوم کریں گے. وفق معلوم کرنے کے بعد ہم ترکے کے وفق کو مفوض کریں گے. اس مفوض کو ہم نیچے سہام سے ضرب دیں گے اور جو اصل مسئلہ ہوگا، مخرج ہوگا، اس کو ہم اس حاصل ضرب سے تقسیم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اگر آ جائے دخل تو آپ کو پتا ہے چھوٹی رقم کا دخل تو 1 ہوتا ہے، بڑی رقم کا وہ ہوتا ہے جو اس کو اتنی مرتبہ کاٹے. دخل ہوگا تو اس دخل کو اسی طرح سہام میں ضرب دیں گے اور جو اصل مسئلہ ہوگا اس کا جو دخل نکلا اس کو ہم اس میں تقسیم کر دیں گے. مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہے، ان کو آپ نے یاد کرنا اچھی طرح. آگے ہے، بلکہ اس طرح کرے صرف اتنا ہی کر لیں. ان کو یاد کرنا ہے اور کیا کرنا ہے آپ نے، پیچھے جو ہے نا میتیں یہ دی ہوئی ہیں جو رد والی ہیں میتیں، جو صفحہ نمبر 54 ہے، 54 میں جو میتیں دی ہوئی ہیں رد والی، ان کو آپ نے دوبارہ نکالنا ہے. اور اب آپ نے اس طرح نکالنا ہے کہ آپ نے ان میتوں کو 5000 دے دینے ہیں، 10,000 دے دینے، 20,000، کسی کو 30,000، کسی کو لاکھ دے کر ہر کوئی علیحدہ علیحدہ کر کے میتیں یہ حل کر کے لانی ہے. جس طرح کہ پہلی میت میں بیوی بیٹی ہے تو اس کو حل کرنا اور ساتھ میں ترکہ لکھ دینا ہے. ترکہ اس کا 1 لاکھ ہے، 5,000 ہے، 10,000 ہے. اسی طرح آگے 9ویں میت میں بیٹی اور دادی ہے، ان کو حل کرنا اور ساتھ میں ترکہ لکھ دینا ہے کہ لاکھ ہے، 10,000 ہے، 5,000 ہے، 50,000 ہے، اور آپس میں نسبتیں دے کر اور ان کو ان کا حصہ دیں. یہ آپ نے صبح لکھ کر لانی ہے اچھے انداز میں اور یہ تقسیم کر کے آنی ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کو اچھی طرح کرنا ہے. پھر آگے وہ میں آپ کو ایک اور پڑھاؤں گا، ایک چھوٹا سا ہے، بلکہ وہ بھی آپ کر ہی لیں، وہ بھی آپ نے تقسیم کرنا. ایک آگے پڑھ لیں. وہ یہ ہے کہ اگر عدد صحیح کے ساتھ کسر بھی آ جائے، ترکہ جو ہے نا ترکے میں صحیح ہو لیکن ساتھ کسر بھی ہو، ساتھ کسر بھی ہو، تو پھر مسئلہ کس طرح بنے گا. مثال کے طور پر ترکہ ہے 5,000 ہے تو پورا ہے مانا. اگر آ جائے 5,000، اگر آ جائے
50 है तो फिर तो पूरा पूरा है। अगर 50.5 आ जाए, 50.5 आ जाए, 50 से 1/2 आ जाए, 50.5 आ जाए, ठीक है, या 50.5 आ जाए, तो फिर हम किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले तो हम इस तरह करेंगे कि तरका और असल मसला को बसीत में ले आएंगे, यानी कि ये जो 50 है ना, 50.5 है, इसको हम असल में ले आएंगे, ये कसर को हम तोड़ेंगे। तो कसर को किस तरह तोड़ा जाता है? दोनों को हम यानी कि कसूर बना देंगे, बगैर कसर के ले आएंगे, ठीक है। तो बगैर कसर में लाने का तरीका ये है, ये तलीमुल मिरास में ये है मौजूद। तरका के अदद सही को कसर के मखरज में ज़रब देकर हासिल ज़रब में कसर का अदद जमा कर लेने से तरका बसीत हो जाएगा, और अदद मसला को कसरा के मखरज में ज़रब देने से मसला बसीत हो जाएगा, ठीक है। तरका और मसला को बसीत करने के बाद बाकी अमल वैसे ही है जैसे। अब यहाँ पे मैयत लिखी हुई, अगर आपके पास किताब है और वो 34 नंबर सफ़ा है, तो वो ये है कि मसला 24 है और जो तरका है वो 20 सही 1/3 रुपए है, 20 सही 1/3 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, जो कसर होगी, तरके की कसर होगी, उसको हम ज़रब देंगे, उसको हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे तरका के सही में। तरका की कसर को हम ज़रब देंगे तरका के सही में। 20 है तो 20 को हम 3, कसर है 3 से ज़रब दिया, कितना बन गया, 20 दिया 60, और साथ में जो 1 है उसको मिला लेंगे तो कितना बन गया, 61 बन गया, ठीक है। और जो मसला है असल मसला, उसको भी कसर में ज़रब देंगे, तो 24 तिया 72 हो गया, 72 हो गया, 24 तीसा 72 हो गया। इसके बाद वैसे ही मसला हल होगा कि दोनों में देखेंगे तबायुन है, तदाखुल है, तवाफुक है। अगर तबायुन होगा तो कुल, तवाफुक होगा तो वफ़ को, तदाखुल होगा तो दखल को। हम क्या करेंगे, नीचे सिहाम में ज़रब देंगे और असल मसला का जो हम निकाला मफूज, उसको हम तकसीम कर देंगे, रकम खुद ब खुद निकल आएगी, ठीक है। इसको भी आपने मिला लेना, और रद्द के कुछ मसाइल ऐसे भी बनाने हैं जिसमें इस तरह के मसाइल हो, मसलन 20 सही 1/2 आ जाए, यानी कि जो बटे में आए, 20 सही 1/3 आ जाए, 20 सही 1/24 आ जाए, 50 सही 1/5 आ जाए, 1/3 आ जाए। तो इस तरह आपने बनाने हैं और इनको याद भी करना है और लिख के आने हैं। ये जो रद्द की जितनी भी मैयतें हैं ना, इनको आपने खुद ही तरका देना है और लिख के आना है, फिर हम इंशाल्लाह आगे आपको पढ़ाऊंगा, वो बहुत आसान हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि आप ये लेकर आएँ कवायद फ़िक़हिया और शरह खुद रस्मुल मुफ्ती, ये मेरे पास है। तो आपने क्या करना है, इनका 5-5 सफ़े पढ़ के आने हैं, कल को 5-5 सफ़े इसके पढ़ के आने, 5 इसके पढ़ के आने, 5 इसके सफ़े पढ़ के आने हैं। और सिर्फ पढ़ना नहीं है कि पढ़ा और चल गुजार दिया, बल्कि क्या करना है, ये ज़हन में टिकना चाहिए। जो 5 सफ़े पढ़े वो आपके ज़हन में होना चाहिए, उसका खुलासा होना चाहिए, ये एक बात। और दूसरी बात ये कि फतावा नूरिया आप ले लें, फतावा नूरिया नहीं है तो डाउनलोड कर लें। उसका क्या करना है आपने, फतावा नूरिया पहली जिल्द जो है उसका 130 सफ़ा नंबर है, और फतवा ये है कि सवाल ये है कि आया कि एक तंदूर जल रहा था, उसमें अगर कुत्ता गिर गया, अब कुत्ते को बाहर निकाल लिया करूँ, तंदूर जलता रहा, तो आया तंदूर पाक है या नापाक है, इसके बारे में क्या हुक्म है। तो ये आपने अच्छे अंदाज में लिखना है। लिखने का जो तरीका है वो आप अपने से सीनियर से पूछ लें तो क्या तरीका है, या कोई फतावा जात देखें जो आज कल के नहीं, या दावत इस्लामी के जो तर्ज है उस तर्ज पे आप लिखें, ठीक है। उस तरीके से दलील किस तरह देते हैं, किस तरह से हुक्म लिखते हैं, फिर आखिर में जाकर खुलासा लिखना है। तो इस एतबार से आपने लिखना है और सब कुछ अच्छे अंदाज में लिखना है। 130 नंबर पे है, इसको अच्छे अंदाज में लिख के आपने लाना है, ठीक है। आगे आप निकालें ये शरह विकाया,
یہ سب پڑا ہوا اسی وجہ سے یہ میں نے دے دی ہیں، تو آپ نے ادھر سے بھی کرنا ہے اور یہ بھی آپ نے کر کے لانا ہے۔ آگے باب الحید، یہ آپ نے پڑھا تو ہوا، پھر دوبارہ ایک مرتبہ یہ جو پڑھانے کا مقصد ہے، یہ ادھر شرح وقایہ میں طہر متخلل کی بحث بڑی مشہور ہے، وہ پڑھانی ہے آپ کو، تو اسی وجہ سے پڑھا رہے ہیں۔ یہ ہدایہ کی ہی شرح ہے۔ الدم مختصۃ بالنساء ثلاثۃ، کے خون عورتوں کے ساتھ متخصص ہے، خاص ہے، تین طرح کا، حیض کا، استحاضے کا اور نفاس کا۔ فالحیض، حیض کی تعریف کر رہے ہیں وہ خون جو نکلتا ہو بالغہ عورت کے رحم سے، ای بنت 9 سنین، یہ بالغہ کی تعریف کر دی کہ جس کی عمر 9 سال ہو، اس کو بالغہ بولتے ہیں۔ لا داء بہا، نہ بیماری ہو اس کو، نہ کہ بیماری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جو خون نکلے وہ خون حیض کا نہیں ہوتا، وہ استحاضے کا ہوتا ہے، اور نہ پہنچی ہو ایاس کو، سن ایاس کو، ولم تبلغ ایاسا، سن ایاس کو نہ پہنچے، فالذی لا یکون من الرحم لیس بحیض، پس وہ جو نہ ہو رحم سے، جو خون حیض رحم سے نہ ہو وہ حیض کا نہیں ہے، اور اسی طرح جو بلوغ کے سن سے پہلے ہو، یعنی کہ 9 سال سے پہلے ہو، وہ بھی حیض کا خون نہیں ہے، وہ بھی استحاضہ کا ہے۔ وَقَذَا اِمَّا يَنْفَضُّهُ الرَّحِمَ لِمَرْضٍ، اور اسی طرح وہ خون جو نکلے رحم سے مرض کی وجہ سے، وہ بھی حیض کا نہیں ہے، وہ استحاضے کا ہے۔ فَإِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ، پس جب مسلسل خون نکلے، كَانَ سَيَلَانَ الْبَعْضَ طَبْعِيًّا، کہ جب مسلسل خون نکلے اور طبی مسلسل خون نکلے اور طبی طور پر ہو، وہ جو خون نکلنا وہ طبی طور پر ہو، فکان الحیض، تو وہ حیض کا ہوگا، وسیلان البعض، اور بعض سیلان سبب مرض سے ہو تو وہ کیا ہوگا، استحاضے کا ہوگا، یعنی کہ خون مسلسل نکلتا ہے لیکن اگر طبی طور پر نکلتا ہے، طبیعت اس کی اس طرح ہے کہ مسلسل ہی نکلتا رہتا ہے، تو پھر تو وہ سارا کا سارا استحاضے کا ہوگا، اور اگر مسلسل نہیں نکلتا لیکن مسلسل نکلتا ہے یا بعض نکلتا ہے لیکن مرض کی وجہ سے نکلتا ہے، تو وہ استحاضے کا خون ہوگا، حیض کا نہیں ہوگا۔ فلا یکون حیضا، پس وہ حیض کا نہیں ہوگا، جس طرح مقید کیا ہے عدم دعا کو، تو چاہیے تھا یہ کہ مقید کرتے عدم ولادت کو بھی، اعتراض ہو جاتا نفاس سے۔ یہ مصنف علیہ رحمہ جو صاحب ہدایہ پر اعتراض کر رہے ہیں بطور ادبن، یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے ادا کا لفظ ذکر کیا، اسی طرح آپ جس طرح دا کا لفظ ذکر کیا، اسی طرح ولادت کا عدم ولادت کو ذکر کر دیتے تاکہ نفاس سے بھی اعتراض ہو جاتا، یعنی کہ یہ جو آپ نے حیض کی تعریف کی ہے، اس سے حیض استحاضے کا خون تو نکل جائے گا لیکن نفاس کا خون نہیں نکلے گا، اگر آپ عدم ولادت کی قید لگا دیتے تو وہ خون بھی نکل جاتا۔ ثم الاصح، پھر صحیح ہے کہ حیض موقت ہوتا ہے ایام ایاس کی عمر تک، یعنی کہ سن ایاس تک حیض رہتا ہے، اور اکثر مشائخ مقدر مانتے ہیں اس کو 60 سال تک، ب60 سنتاً، 60 سال تک، اور بخارا اور خوارزم کے مشائخ وہ ب55 سنتاً، وہ 55 سال اس کو مقدر مانتے ہیں کہ 55 سال تک وہ عورت حائضہ ہے۔ پس جب دیکھے اس کے بعد 55 سال کے بعد جب دیکھے تو وہ حیض نہیں ہوگا ظاہر مذہب کے مخاطب، اور یہی مختار ہے کہ جب عورت خون دیکھے گاڑھا، کوین گاڑھا خون دیکھے جس طرح کے کالا اور سرخ، تو وہ حیض ہوگا اور باطل ہو جائے گی اس کی عدت مہینے کے ساتھ مکمل ہونے سے پہلے اور اس کے بعد نہیں ہوگی۔ یعنی کہ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کو عدت میں ہے اور عورت وہ سن ایاس کی عمر میں ہے اور اس کو خون کالا یا سرخ آ گیا، تو وہ اس عدت کو مہینوں کے اعتبار سے نہیں گزار سکتی، بلکہ کس اعتبار سے گزارے گی، حیض کے اعتبار سے گزارے گی، اور اس کے بعد نہیں۔ اور اگر دیکھے زرد اور سرخ اور مٹیالہ، تو وہ استحاضہ کا خون ہے، جو سن ایاس کو عورت پہنچے وہ یہ رنگ دیکھے تو وہ استحاضے کے خون ہے۔
اور اس کی کم سے کم مدت 3 دن 3 راتیں اور اکثر 10 دن ہے۔ امام یوسف کے نزدیک کم سے کم 2 دن اور اکثر 3 دن ہے۔ امام شافعی کے نزدیک کم سے کم 1 دن 1 رات اور اکثر 15 دن ہے۔ اور ہم دلیل پکڑتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ کہ حیض کی کم سے کم باکرہ اور سیبہ عورت کے لیے حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 راتیں اور اکثر 10 دن ہے۔ پھر معلوم ہو گیا کہ حیض کی ابتدا فرج خارج تک خون کے نکلنے کے وقت سے ہے اور خون کا پہنچنا فرج داخل تک جب نہ نماز پڑھ رہی ہو، جب نہ پہنچے فرج خارج تک کرسف روئی کے حائل ہونے کے وقت تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ ایک فرج خارج ہوتی ہے، ایک فرج داخل ہوتی ہے۔ اس کو علماء اکرام نا منہ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ جو منہ ہے یہ رحم کی طرح ہے، جو ہونٹ ہے یہ اگلا حصہ اور جو اس کا درمیان والا حصہ ہے یہ فرج داخل ہے، یہ فرج خارج ہے۔ یہ جو ہونٹوں کے باہر والا حصہ ہے یہ کیا فرج خارج ہے اور ہونٹوں کے اندر والا حصہ یہ فرج داخل ہے۔ اور یہ دو دانت ہے یہ پردہ بکارت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی عورت نے روئی کو رکھا فرج داخل میں روئی کو رکھا تو حیض کا خون نہ آیا، رکا رہا، ٹھیک ہے، حیض کا خون رکا رہا تو اس پر نماز بھی واجب ہے اور اس کا حیض کی مدت بھی شروع نہیں ہوگی۔ حیض کی مدت کب شروع ہوگی؟ جب حیض کا خون کہاں پہنچے؟ فرج خارج پر پہنچے، ٹھیک ہے، فرج خارج پر پہنچے تب۔ ہاں کوئی عورت ہے کہ اس کو حیض تو آیا اور اس نے روئی رکھی ہوئی تھی اور فرج خارج میں نہیں پہنچا، فرج داخل تک تو پہنچ گیا، خارج میں نہیں پہنچا اور نماز میں ہی تھی تو بھی اس کا نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ شرط کیا ہے؟ فرج خارج تک پہنچنا ہی شرط ہے۔ پس کرسف کے رکھنے کے وقت صرف متحقق ہے خروج متحقق ہے کہ نکلنا، جب کرسف رکھا ہوا تو یہ متحقق ہے نکلنا۔ پس جب پہنچے خون اس جگہ فرج خارج کے مقابل کرسف سے نکلے تو تب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ پس جب سرخ ہو جائے کرسف وہ جو فرج داخل کے مقابل ہے تو نہیں متحقق ہوگا نکلنا، مگر جب کرسف کو رکھو، یعنی کہ یہاں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ کرسف رکھا ہوا تھا اور وہ کرسف اگر فرج داخل میں رکھا ہوا ہے اور وہ سرخ ہو جائے تو تب بھی حیض متحقق نہیں ہوگا، اور اگر فرج خارج میں رکھا ہوا ہے تو اس کو خون پہنچ گیا، وہ سرخ ہو گیا تو تب حیض متحقق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس متحقق ہوگا خروج نکلنے کے وقت سے، جب نکالیں گے کرسف کو۔ اور اسی طرح استحاضہ اور نفاس اور پیشاب میں بھی ہے۔ اور مرد کا رکھنا ہیلولہ میں اور کلفے میں، اور مرد کا پہنچنا ہیلولہ میں اور کلفے میں، یعنی کہ جس مردوں کی سنت نہیں بیٹھی ہوتی اس کے آگے جو ہوتی ہے کھال ہوتی ہے اس میں بھی اگر کوئی قطرہ آ جائے تو تب بھی متحقق ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جس طرح وہ خارج کی طرح ہے، کل خارجی وہ خارج کی طرح ہے۔ پھر کرسف کا رکھنا مستحب ہے باکرہ کے لیے، حائض کی حالت میں، جو ہے باکرہ لڑکی ہے وہ حیض کی حالت میں کرسف کو رکھے، اس کا مستحب ہے۔ اور سیبہ کے لیے ہر حالت میں رکھنا مستحب ہے، ہر حالت میں وہ کرسف کو رکھے، ٹھیک ہے۔ اور باکرہ کا رکھنا مکروہ ہے فرج داخل میں کرسف کو رکھنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر رکھ لیا تو وہ احکام وہی ہوں گے جو میں نے پیچھے بیان ہو گئے ہیں۔ پس پس پاک عورت جب رکھے رات کے شروع میں
پس وہ صبح کرے، فحین اصبحت، پس اس وقت صبح کرے تو وہ دیکھے اس پر خون کا اثر، تو پس ثابت ہو جائے گا حیض کا حکم، اب ثابت ہوگا حیض کا حکم۔ اور حائضہ جب رکھے رات کے شروع میں کرسف کو، کرسف یعنی کہ روئی، اور دیکھے اس پر سفیدی، جس وقت صبح کرے تو اس کی طہارت کا وقت ہو جائے گا اس وقت سے جب سے اس نے کرسف کو رکھا، ودیت جب سے اس نے کرسف کا رکھا۔ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر رات کو کوئی عورت ہے کرسف کو رکھ کو سوتی ہے، اگر صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ کرسف پر خون ہے تو حکم لگا دیں گے کہ رات کو ہی اس کو حیض آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حائضہ ہے تو اس نے کرسف کو رکھا، صبح دیکھا کہ سفید ہے، خون وغیرہ نہیں ہے، تو رات کو ہی اس کی پاکی کا حکم لگ جائے گا کہ رات سے ہی یہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ شرع قائد کا والاستطاعت مع الفعل، اور استطاعت فعل کے ساتھ، وہ قدرت حقیقی، وہ قدرت کی حقیقت جس کے ساتھ فعل ہوتا ہے، جس کے ساتھ فعل ہوتا ہے، یعنی کہ رب تعالیٰ نے تمام افعال کو پیدا تو کیا ہے لیکن اس کی قدرت، اس کی استطاعت بندے کو دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور واقع ہے یہ اسم یعنی کہ استطاعت اسباب کے سلامت پر اور آلات اور جوارے کے سلامت پر، یعنی کہ کوئی شخص یہ ہے کہ اس کو استطاعت ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اسباب سلامت ہو، آلات سمالت ہو، جوارے سلامت ہو، کہ اگر کوئی بندہ ہے نبینا ہے یا جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو توبہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، تو ہاتھ تو کٹا ہوا ہے اب توبہ کرنے کا، تو لہذا اس کو استطاعت ہی نہیں ہے، تو استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے، کرنے کے ساتھ، کہ کرنے پر قدرت بھی ہے۔ اور تکلیف کی صحت متعدد تکلیف کی صحت کا اعتماد ہوتا ہے اس استطاعت پر، اعتماد ہوتا ہے یعنی کہ اسباب اور آلات کا سلامت ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ نہ کہ استطاعت پہلے معنی میں، یہ مراد نہیں ہے۔ اور نہیں مکلف ہوتا بندہ اس چیز کا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا اس کے، وہ مکلف نہیں ہوتا۔ اور وہ پایا جاتا ہے جو تکلیف میں جس کو مارا گیا ہے، مضروب کے اندر تکلیف پائی جاتی ہے انسان کے مارنے کے وقت، اور انکساری پائی جاتی ہے انکساری پائی جاتی ہے، انکساری پائی جاتی ہے فی الزجاج، زجاج کہتے ہیں انکساری کی جو ضد ہے، یعنی کہ انکساری نہ کرنا، انکساری پائی جاتی ہے اس شخص میں انسان کے عاجز ہونے کے وقت، عاجز ہونے کے وقت، یعنی کہ اگر بندہ عاجز ہی نہیں ہے تو پھر اس میں انکساری کس طرح پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو مارا ہی نہیں گیا ہے تو اس کو تکلیف کس طرح ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو چیز مشابہ ہے ہر یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے سانے بندہ اس کی تخلیق میں، اس کی تخلیق میں بندہ کوئی سانے نہیں ہے، بندہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ اور مقتول میت اس کی اجل کے ساتھ، یعنی کہ قتل کرنے والا میت کو قتل کرتا ہے اس کے اجل کے وقت ہی قتل کرتا ہے، اور موت میت کے قائم مقام ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے، کہ نہیں پہنچتی بندے کو اس میں تخلیق اور نہ ہی اکتساب، اور اجل ایک ہی ہے یعنی کہ وقت ایک ہی ہے۔ اور حرام رزق، کیونکہ رزق نام ہے اس کا جو چیز چوری کی جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے، ٹھیک ہے۔ اور ہر جو معاف کر دے اپنے آپ کو رزق اور حلال ٹھہرائے یا حرام ٹھہرائے تو نہیں متصور ہوگا کہ نہ کھایا جائے انسان کو اس کا رزق یا کھایا جائے اس کے علاوہ کا رزق، صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ جو
اصلاح کرے بندے کی، پس نہیں ہے یہ واجب اللہ تعالیٰ پر۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ رب تعالیٰ نے تمام کے تمام کو اختیار دے دیا ہے، اب بندہ اپنی مرضی سے ہی جو کچھ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی آگے ختم بھی ہو چکی ہے۔ تو آپ کو جو میں نے بتایا ہے وہ فتاوی نوریہ سے 130 صفحہ نمبر پہ ہے، وہ اپنے فتوے کو اچھی طرح سے لکھ کر لانا ہے، یہ اچھے انداز میں محنت کر کے لکھ کر لے کے آنا ہے کل۔ ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائے۔